ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے سانحہ سانگڑ پر، اس افسوسناک واقعے پر جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 5 روز قبل رونما ہونے والے اس افسوسناک واقعے کی اب تک FIR درج نہیں کی جا سکی۔ یہ وہ افسوسناک واقعہ ہے جس نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بالخصوص اور خود سندھ حکومت کو بالعموم 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک حصہ اس سانحے کے ذمہ وار MNA کی گرفتاری پر زور دے رہا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اسی MNA کی پش پر جو ہے وہ چٹان کی طرح سے کھڑا ہے۔ اور بدقسمتی سے سندھ پولیس کے IG جنہیں نیوٹرل ہونا چاہیے تھا، جنہیں جو ہے وہ اپنے فرض کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس افسوسناک سانحے کے ذمہ وار MNA کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے انہیں پابند سلاسل کرنا چاہیے تھا، لیکن وہی IG جو ہے وہ ان کے مبینہ طور پر سہولت کار بن کر ابھرے ہیں، ان کے سب سے بڑے وکیل اور سب سے بڑے حمایتی بن کر میدان میں کود پڑے ہیں، اور ان کے لیے گواہی دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں کہ وقوعے کے وقت جو ہے MNA جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے۔ حالانکہ خود MNA نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وقوعے کے وقت وہ کراچی میں تھے۔ اب جب سندھ پولیس کے IG اس طریقے سے فریق بن جائیں گے تو پھر اس افسوسناک واقعے کی تفتیش سندھ پولیس کس طریقے سے جو ہے شفاف طریقے سے کرنے کے قابل رہے گی؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ناظرین ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ سانگڑ سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اپنی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ کے اس افسوسناک واقعے پر جتنا بھی ماتم کیا جائے، جتنے بھی آنسو بہائے جائے، کم ہے۔ اس افسوسناک واقعے نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ خود سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی پولیس ہے، ان کی انتظامیہ ہے، اس کے باوجود ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ کس طریقے سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ فائرنگ تھی جو وقوعے کے وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹروں اور ان کے ورکروں پر، ان کے حمایتیوں پر فائرنگ کی گئی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان کا جرم، ان قصور کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے وفا نبھائی، اپنے محبوب لیڈر جو ہے وہ خود محبوب الزماں کے کہنے پر جو ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور شازیہ مری کو کامیاب کروایا تھا، اور ان کے مد مقابل الیکشن لڑنے والے جو ہے خود MNA کے چچا کو جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور اسے ووٹ نہ دینے کی پاداش میں ہی جو پچھلے 4 مہینے سے جو ہے وہ ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی وہاں علاقے کے MNA جو ہے خود علاء الدین جنیجو نے۔ اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، انہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے اور ان سے جو ہے وفا نبھانے اور انہیں ووٹ دے کر کامیاب کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں رو رہے ہیں وہاں کے لوگ، آنسو بہا رہے ہیں کہ انہیں ان کی حکومت میں جو ہے انصاف نہیں مل رہا ہے، کوئی FIR درج نہیں ہو رہی۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں کے SSP سانگڑ جو ہے وہ غلام نبی کیریو اور خود نواب شاہ کے DIG جو ہے پرویز چانڈیو، ویسے تو پولیس کے ملازم ہیں، سرکار کے ملازم ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ سرکار کے ملازم، پولیس کے ملازم ہونے سے زیادہ وہ پارٹی کے وفادار ہیں اور پارٹی کے ہی اشارے پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ خود پہنچے ہیں یہاں پر سابقہ MNA جو ہے وہ کے ڈیرے پر، اور وہاں ان کو جو ہے وہ منت ترلے کرتے رہے کہ بھئی ہم FIR درج کرتے ہیں، لیکن اس FIR میں جو ہے وہ MNA کا نام ہم شامل نہیں کریں گے، باقی آپ پورے گاؤں والوں کے نام دو، ہم سب کے خلاف FIR درج کریں گے، لیکن ہم نے جو ہے وہ MNA کے خلاف جو ہے کوئی FIR درج نہیں کرنی ہے۔ یہ آئے تھے ملنے کے لیے اور ان سے جو ہے یہ معاملات طے کر تھے، لیکن ان کے یہ معاملات جو ہے وہ طے نہیں ہوئے نوید ڈیرو کے
ये आए थे, मामला नहीं बना, जिसकी वजह से जो है वो FIR दर्ज ना हो सकी। धरना जारी है, उस धरने में जो है ख़ुद शाज़िया मरी ने भी उसमें जो है वो शिरकत की, अपने सैकड़ों वर्करों के साथ उनसे यकजहती का इजहार किया और मुजाहिरीन को इस बात का यकीन दिलाया कि हमला आवरों के ख़िलाफ़ जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठेंगी। यही हाल जो है ख़ुद सरवरी जमात के रूए रवां जो है महबूब जमा जो है वो भी कम से कम 200 गाड़ियों के साथ पहिरीं त पंहिंजी जमायत लाइ इंसाफ़ त वठां, पहिरीं मूंखे पंहिंजे माण्हुनि जो इंसाफ़ खपे, मुंहिंजे जमायत जे माण्हुनि जो खून थियल पहिरीं उहो खपे, बाक़ी इक़्तिदार वज़ारतूं कहिड़ी वॾी शइ। FIR त कटिबी, छा बि थी पए, उहा त ज़रूरु कटिबी, जेको खून थियल आहे, ॾोह थियल आहे, जेकॾहिं अॼोका माण्हू नथा कटीनि त ॿिया माण्हू कटीनि, FIR कटिबी, इंसाफ़ बि थींदो ऐं इहे खूनी दरवाज़ा हमेशह लाइ बंदि थींदा। तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, जेकॾहिं हीअ नथा FIR कटीनि त को न को ईमानदार जज ज़रूरु वेठो हूंदो सिंध में। हम वो करेंगे जो गुस्सा जो भी यहाँ के वारिस कहेंगे हम उनके साथ हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, वो जहाँ भी होंगे जिस जगह पर भी वो चाहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बाज़ अख्तियार लोगों को कि ये नौबत ना आने दें, ऐसा न करें कि ये धरना पूरी सिंध में बढ़ जाए, पूरे पाकिस्तान में धरना बढ़ जाए, ये न करें। आप FIR कर दें, इंसाफ को अपना काम करने दें, इंसाफ काम करे तो लोग ज़रा मुतमईन हो जाए, इत्मीनान हो जाए। देखिए ये तो डूबने का मकाम है, अगर किसी गरीब की FIR नहीं करती तो फिर कौन सा कानून है, कौन सा पाकिस्तान है, फिर तो बड़े दुख होगा मुझे ज़रूर। उनको जागने दें, वो थोड़ा जागेंगे और वो आप लोगों की मेहरबानी से जागेंगे। साईं मखदूम साहब, DIG शहीद बेनज़ीर आबाद जेको आयो आहे, कल SSP ऑफिस में वेही मीटिंग करे थो, सियासी माण्हुनि जे बंगलनि ते वेही मीटिंग करे थो ऐं हिते धरणे वारे हंधि ते 5 मिंट मुतासिरनि लाइ अचण लाइ तयारु कोन्हे। तव्हां ॿुधायो उन मां इंसाफ़ जी तव्हांखे उमेद आहे? पुलिस सची ॻाल्हि इहा आहे अगरि पंहिंजे पार्टीअ मां कंहिं में मूंखे उमेद आहे और सिर्फ़ बिलावल भुट्टो। देखिए इंसाफ तो काम है, इंसाफ कम है, कोर्टुनि जो इंसाफ पुलिस जो कम है त उहे FIR करे वञी दाख़िल कराइनि त जीअं इंसाफ पंहिंजो रस्तो अख़्तियार। पर जेकॾहिं FIR कान थींदी त इंसाफ किथां थींदो? जो है काफ़िले की शक्ल में जो है वो धरने के मुकाम पर पहुँचे और उन्हें अपनी यकजहती का इजहार किया। अलीम आदिल शेख भी जो है बहुत बड़े इज्तिमा के साथ जो है वहाँ पहुँचे धरने के मुकाम पर। उन्हें मैं भी शर्मिंदा हूँ कि आज हमारे बेटों की, सिंध के बेटों की लाशें रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं और इन बेशरम बेगैरतों को शर्म नहीं आती। ये इंसान नहीं है। FIR काटना हक है, कानून भी इजाजत देता है, आइन भी इजाजत देता है। क्या ये MNA का जब तुम देते हो फॉर्म 47 का सर्टिफिकेट जाली, क्या उसके साथ लाइसेंस टू किल भी देते हो? क्या अगर कोई पीपल्स पार्टी का या सरकार का कोई MNA है, क्या उसको कत्ल करने का लाइसेंस भी देते हो? क्या उसको जख्मी करने का लाइसेंस भी देते हो? और ये भी कहते हो कि जाओ गोलियां चला दो, मार दो, कत्ल कर दो, बच्चों को मार दो, खवातीन को मार दो, बड़ों को मार दो। SP भी कुछ नहीं करेगा, DIG भी कुछ नहीं करेगा, SHO भी कुछ नहीं करेगा। डूब मरो, डूब मरो। इंसानियत के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है वो बंद करो। अब तक तुम्हारा MNA है तो लाडला है। किसने कहा कि गरीबों का कत्ल कर दे? पाकिस्तान में 2 कानून है सिर्फ, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। वो सागर में लागू हो गया, अमीर ने मार दिया, गरीब मर गया। एक जालिम के लिए, एक मजलूम के लिए। जालिम ने आपको मार दिया, मजलूम मर गए। बात ये जो दोहरा कानून है और ये टोपी ड्रामे किए गए रात को। हाँ हम कहते हैं FIR काटो। यहाँ जिसके हुक्म के बगैर चिड़िया पर ना मारती हो, अगर वो चाहे, ऐसा नहीं हो सकता FIR ना कटे। जो है वो अपनी हिमायत का, अपनी पार्टी की हिमायत का उन्हें यकीन दिलाया कि हम मजलूमों के साथ हैं और हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर दम लेंगे। अब ये धरना जारी है और FIR दर्ज नहीं किया जा रहा।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غلام نبی کیریو جو کہ ایک 18 گریڈ کا پولیس افسر ہے اور ان کا ڈی آئی جی پرویز چانڈیو ایک 20 گریڈ کا معمولی ڈی آئی جی ہے، ان میں اتنی جرت، اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے بڑے دھرنے کو جو ہے فیس کرتے ہوئے ان کے مطالبے کو قدموں کی ٹوکر بنا کر ان کی ایف آئی آر درج نہ کریں؟ یقیناً انہیں کسی کی طرف سے تو آشیرواد ہوگی۔ ہماری اطلاع کے مطابق خود پجارن جی نے جو رپورٹ بھیجی ہے، یہ جو شازیہ مری کا گروپ ہے، اس میں انہیں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سب سے بڑھ کر جو ہے مستقبل قریب کے وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ بلاول زرداری بھٹو کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ اس گروپ کی پوری کوشش ہے کہ ایم این اے کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جنہوں نے اپنے چچا کو ہروانے کا بدلہ جو ہے وہ علاقے کے لوگوں سے لیا اور ان پر اندھا دھن فائرنگ کی۔ یعنی کہ اسی فائرنگ اور اسی افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جو ہے اس سے پہلے جو اعجاز شیخ ایس ایس پی تھے انہیں یہاں سے تبدیل کروا دیا گیا تھا، کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ ایم این اے علاؤدین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ تمام سازشیں جو ہے پچھلے 4 مہینے سے شروع کر دی، تو پھر اس سازشوں کو کامیاب کروانے کے لیے ہی غلام نبی کیریو کی جو ہے وہ پوسٹنگ اس سانگڑ ڈسٹرکٹ میں خاص طور سے کروائی گئی تھی، جو کہ ابھی جولائی میں جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ ستار کیریو کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ستار کیریو خود آصف علی زرداری کے جو ہے دستے راست رہ چکے ہیں، انہوں نے ہی ان کو بھرتی کروایا تھا اور وہ ان کی پوسٹنگ کروا رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے جو ہے اس سانگڑ ڈسٹرکٹ سے جو ہے منتھلی کی انکم ہے، جو کہ شریف کوسو ان کے پی ایس او ان کو کما کے دے رہے ہیں۔ تو ابھی 4 مہینے ہیں، 4-5 مہینے تو ظاہر ہے کہ 5 کروڑ کے حساب سے 20-25 کروڑ ان کو مل جائیں گے۔ 25 کروڑ کے عوض کے تھے انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا، اور اب اس وقت وہ ایف آئی آر کے اندراج کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں اپنے ڈی آئی جی پرویز چانڈیو کے ساتھ مل کر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ایف آئی آر درج نہ کرنے کا مشورہ جو ہے یا حکم جو ہے خود دوسرے گروپ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے اس گروپ میں جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور فریال تالپور صاحبہ کے علاوہ تانے بانے جو ہے جا کے خود ایوان صدر یعنی کہ شاہی محل سے جا کر ملتے ہیں۔ یعنی اس گروپ کو جو ہے، اس پولیس والوں کو جو ہے وہ اس گروپ کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے حکم کے باوجود جو ہے وہ پولیس ان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ پولیس جو ہے وہ وزیر داخلہ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، فریال تالپور صاحبہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، اور خود صدر مملکت کے حکم پر، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ 5 دن گزرنے کے باوجود اب تک ایف آئی آر کا درج نہ کیا جانا ہے۔ یہ سانگڑ کوئی خدا نخواستہ خیبر پختونخوا میں واقع نہیں ہے، یہ سانگڑ کوئی بلوچستان میں نہیں ہے، یہ کوئی سانگڑ جو ہے یہ کوئی پنجاب میں یا گلگت بلتستان میں نہیں، یہ سانگڑ سندھ صوبے میں ہے، جہاں خود سندھ سرکار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں کا آئی جی پیپلز پارٹی کا ہے، وہاں کا ہوم سیکرٹری پیپلز پارٹی کا ہے، وہاں کا وزیر داخلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا۔ اس کے باوجود وہ بیچارے جن کے اپنے پیارے فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور جو موت و زیز کی کشمکش میں مبتلا ہیں، انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ستم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس پر اب جتنا بھی اس واقعے کو لے کر ماتم کیا جائے کم ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ اس ایک افسوسناک واقعے نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑوں کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ اس سونے پہ سہاگا آئی جی سندھ غلام نبی میمن، جن کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ووٹ جو ہے وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ کے گروپ میں ان کا تعلق ہوتا ہے، وہیں سے ان کو جو ہے وہ ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ انہیں 2 بار آئی جی بنانے کا صحرا بھی جو ہے وہ سندھ کے سی ایم کے سر جاتا ہے، اور انہیں اپ گریڈ 21 سے 22 دلوانے کے لیے خاص طور سے بلاول زرداری بھٹو کو اس کمیٹی میں شامل کروانے کا صحرا بھی سی ایم کا سر جاتا ہے۔ تو یہ تو خود ان کا ووٹ ان کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت تالی کے بینگن بن چکے ہیں، اور وہ بجائے کہ اس گروپ کی فیور کرنے کے دوسرے گروپ کے اشاروں پر چلتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت مفت میں جو ہے اس سانے کے مرکزی ملزم کے جو ہے وہ نہ صرف گواہ بن گئے بلکہ حمایتی اور طرفدار بن چکے، اور ان کو بیان دینا پڑا۔ اب جب آئی جی خود اس اتنے بڑے افسوسناک واقعے میں ایک فریق بن جائے تو پھر اس پولیس سے آپ انصاف کی توقع کیا کرو گے؟
اگر وہ FIR درج کر بھی لیتے ہیں اس MNA کے خلاف تو پھر تفتیش کون انصاف سے کر سکے گا؟ ظاہر ہے کہ IG نے اس میں پوزیشن لے لی ہے، IG اس میں گواہ بن چکے ہیں کہ بھئی یہ جو MNA ہے یہ وقوعے کے وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں تھا، یہ میڈیا پر ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، پجارن جی کا یہ کہنا ہے۔ تو مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ یہ پیپلز پارٹی کے اپنے حکومت میں، اپنے صوبے میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، خود ان کے اپنے ورکروں کو جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر کسی اور کو کیا انصاف مل سکے گا۔ یہ تھا سانحہ سانگڑ سے متعلق جو تازہ ترین صورتحال تھی۔ اب تک کی جو اطلاع ہے، جو مجھ تک پجارن جی نے رپورٹ بھیجی ہے، کوئی FIR درج نہیں ہو سکی ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ شازیہ مری، خود مراد علی شاہ اور بلاول زرداری بھٹو تو زور لگا رہے ہیں کہ اس MNA کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کے پیچھے چٹان کی طرح سے کڑا ہوا ہے، وہ اس وقت پوری کی پوری طریقے سے سہولت کاری کا کردار ادا کر۔ اس میں IG سندھ کا کردار بھی جو ہے بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے روز تک جو ہے یہ لاشیں لے کر جو ہے دھرنا دینے والے مظاہرہ کرتے رہیں گے، دھرنا دیتے رہیں گے، کب انہیں انصاف ملے گا، کب پاکستان پیپلز پارٹی کے روح روا صدر آصف علی زرداری کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہوگا، کب فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ حقائق کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور کب جو ہے خود ضیاء الانجار جو ہے وہ انصاف اور قانون کا ساتھ دیں گے، اور کب سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی پاسداری کریں گے اور ان مظلومین کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک MNA نے جو ہے وہ یعنی اوپن شٹ کیس سب کو پتہ ہے کہ یہ وقوعہ ہے کیا۔ خود آصف شیخ جو وہاں سے پہلے تبدیل ہو چکے ہیں وہ چیختے چلاتے رہے کہ بھئی یہ تو معاملات پچھلے 4 ماہ سے چل رہے ہیں، اور میں نے جب ان کا کہنا نہیں مانا تو مجھے انہوں نے کک مار کر نکال دیا اور اپنے پسندیدہ انڈر ریٹائرمنٹ SP کو وہاں لا کے رکھ دیا کہ وہ تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کا آپ کام کرائے وہ کرنے کو تیار، اور پہلے ہی 2 سال کی جیل کاٹ کے آ چکے ہیں۔ ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ 3 لوگ ہلاک ہوتے ہیں یا 30 لوگ ہلاک ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیریڈ جو ہے وہ سانگڑ سے پورا کرنا ہے، کیونکہ انہیں 5 کروڑ جو ہے وہ ماہوار بتہ یہاں سے مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے 25-30 کروڑ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ضمیر کہتے ہیں مبین طور پر بیچ کر ان لوگوں کے خون کا ایک طریقے سے سودا کر لیا ہے FIR درج نہ کرنے کی صورت میں۔ تو یہ تھا ناظرین سانگڑ کا افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔